بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ علی علیہ السلام مولود کعبہ۔ جب حضرت فاطمہ بنت اسد کو حمل کے 9ویں ماہ درد ذیح محسوس ہوئی تو آپ اپنے گھر سے نکل کر مسجد الحرام آئیں اور بیت اللہ کا طواف کیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے تسبیل ولایت کے لیے دعا کی اور دعا میں کہا، پروردگار میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں اور تیری نازل کی ہوئی ہر کتاب اور تیرے بھیجے ہوئے ہر رسول پر ایمان رکھتی ہوں۔ میں تیرے اور اپنے جد نامدار ابراہیم علیہ السلام کے کلام پر ایمان رکھتی ہوں، اسی نے تیرے اس قدیم گھر کو بنایا تھا۔ میں تجھے تیرے انبیاء مرسلین اور ملائکہ مقربین کے حق کا واسطہ دیتی ہوں اور تجھے اس امانت الہیہ کا واسطہ دیتی ہوں جو کہ میرے صدف عصمت کی زینت ہے۔ میرے لیے ولادت کے مرحلہ کو آسان فرما۔ سیدہ کی دعا ختم ہوئی اور رعب اسد اللہ سے دیوار کعبہ کا کلیجہ پھٹ گیا۔ دیوار کعبہ اس مقام سے شق ہوئی جسے مستجار کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد بی بی کعبہ میں داخل ہوئی، پھٹی ہوئی دیوار دوبارہ مل گئی اور سیدہ نے وہاں حضرت علی علیہ السلام کو جنم دیا۔ ویورز، آپ لوگ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 9 میں اس واقعے کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، ہم سب اس بات سے آگاہ ہیں کہ کعبہ کا دروازہ موجود تھا جہاں سے انسان کعبہ میں داخل ہو سکتا تھا، لیکن قدرت نے دروازہ نہ کھلوایا، اس کے بجائے دیوار کعبہ شق ہوئی تاکہ علی علیہ السلام کی آمد کی واضح نشانی دکھائی جائے اور کل کلاں کو یہ نہ کہے کہ فاطمہ بنت اسد مصروف طواف تھیں، جب وقت ولادت قریب آیا تو آپ علیہ السلام دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ اس معجزہ کا عجیب پہلو یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی کئی بار تعمیر نو ہوئی، لیکن وہ نشان دیوار کعبہ میں آج بھی موجود ہے۔ حکومت نے اس شگاف کو چاندی اور شیشہ سے بھرا ہے، مگر اس نشان کو آج بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ بہت سے حجاج کرام اس دیوار کا بوسہ لیتے ہیں اور اس سے اپنے سینوں کو مس کرتے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر خدا سے دعا مانگتے ہیں۔ شیخ طوسی اپنی کتاب امالی میں لکھتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اس وقت عباس بن عبد المطلب اور یزید بن کعنب بیٹھے ہوئے تھے اور بنی ہاشم اور بنی عبد العزا بیت اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں فاطمہ بنت اسد بن ہاشم وہاں آئیں۔ اس وقت انہیں حمل کے 9 ماہ پورے ہو چکے تھے۔ بی بی بیت اللہ کے سامنے کھڑی ہوئیں، انہیں درد ذیح لاحق تھا۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کی تھی جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ الغرض بی بی کعبہ کے اندر چلی گئیں، پھٹی ہوئی دیوار دوبارہ مل گئی جبکہ دروازہ بند تھا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کو اس واقعہ کی اطلاع ملی۔ وہ اپنے ساتھ اپنے خاندان کے افراد کو بھی لے کر آئے اور کوشش کی کہ کسی طرح سے کعبہ کا دروازہ کھل جائے اور خواتین کو بی بی کی مدد کے لیے بھیجا جائے، لیکن دروازہ نہ کھل سکا۔ اس سے انہیں یقین ہو گیا کہ یہ معاملہ خدا کی طرف سے ہے۔ بی بی نے اندرونی حالات یوں بیان کیے کہ جب میں کعبہ میں داخل ہوئی تو میں کچھ دیر اندر سرخ مرمر پر بیٹھی، اتنے میں میرا فرزند علی علیہ السلام پیدا ہوا۔ مجھے اس کی ولادت سے کسی درد اور تکلیف کا احساس نہ ہوا۔ الغرض امیر المومنین علیہ السلام کی والدہ ماجدہ 3 دن تک کعبہ میں رہیں۔ یہ خبر پورے مکہ میں پھیل گئی اور تمام لوگ اس واقعہ کے متعلق گفتگو کرنے لگے۔ لوگ مسجد الحرام میں جمع ہوئے تاکہ اس حادثہ کی نوعیت معلوم کریں۔ جب تیسرا دن ہوا تو حضرت فاطمہ بنت اسد اسی مقام سے باہر آئیں جہاں سے وہ داخل ہوئی تھی اور آپ نے اپنے ہاتھوں پر چاند سے بھی زیادہ حسین بچہ کو اٹھایا ہوا تھا۔ وہاں پر موجود مجمع بی بی کی طرف بڑھا۔ اس وقت بی بی نے مسجد الحرام کے صحن میں یہ خطبہ دیا، مادر امیر المؤمنین علیہ السلام کا خطبہ۔ حضرت فاطمہ بنت اسد علیہ السلام نے حاضرین سے خطاب کیا اور ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی مخلوق میں سے چنا ہے اور مجھے پہلی خواتین پر فضیلت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسیہ بنت مزاحم کا انتخاب کیا۔ اس نے چھپ کر ایسی جگہ پر خدا کی عبادت کی تھی جس میں اضطراری حالت کے بغیر خدا نہیں چاہتا کہ اس مقام پر اس کی عبادت کی جائے۔ اللہ نے مریم علیہ السلام بنت عمران کا انتخاب کیا۔ جب ان کے ہاں عیسیٰ کی ولادت ہوئی تھی تو انہوں نے بھوک مٹانے کے لیے ویران جگہ پر ایک خشک کھجور کو ہلایا تھا اور اس سے تازہ کھجوریں گری تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر بھی فضیلت دی اور مجھ سے پہلے تمام جہانوں میں جتنی بھی عورتیں گزری ہیں ان سب پر مجھے فضیلت دی، کیونکہ میں نے اپنے بچہ کو خدا کے قدیم گھر میں جنم دیا ہے اور میں نے وہاں 3 دن قیام کیا۔ اس عرصہ میں جنت کا رزق اور وہاں کے ثمرات کھاتی رہی۔ اس تفصیل کے بعد اس واقعہ کے وقوع پذیر ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں رہا اور خدا کی قدرت اور اس کے ارادہ پر تعجب کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہی۔
اگر خدا اپنے ولی کی ولادت کے لیے زمین کے افضل ترین حصہ کا انتخاب کر لے تو پھر اس میں تعجب کا کیا مقام ہے؟ اور اگر خدا اپنے دل کے زچہ خانہ کو ممتاز کرنا چاہے تو پھر اس میں شک کیسا اور حیرت کیسی؟ اگر خدا اپنے مقرب بندوں پر عطیات و احسانات کی بارش کرے تاکہ وہ خدا کے ہاں ان کی محبوبیت کی دلیل بن جائے تو پھر اس میں کون سی قباحت ہے اور اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ ناظرین، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ یہ حقیقت ہر شک و شبہ سے بالا تر ہے کہ خانہ کعبہ کی افضیلت بیت المقدس سے زیادہ ہے۔ ناسخ قبلہ کو منسوخ قبلہ پر ترجیح دینا قرآن مجید سے ثابت ہے۔ خانہ کعبہ کے فضائل کی حدیث سے کتب اسلام چھلک رہی ہیں۔ اس کی ذرا سی بے حرمتی سے ابرہہ اپنی افواج سمیت برباد ہو گیا۔ عورت مرد کی بددیانتی نے اصحاب و نائلہ کو پتھر بنا کر چھوڑا۔ کعبہ کے اوپر سے گزرنے والے پرندوں کی صفیں پھٹ کر اس کے مقام کے تقدس کے گواہ بنتے ہیں۔ حدود کعبہ یعنی اس کے حرم میں شکار کرنا حرام ہے۔ یہاں کسی پرندے یا حیوان یا انسان کو اذیت نہیں دی جا سکتی، کیونکہ خانہ کعبہ جائے امن ہے۔ کعبہ کی نقل مسجد اتنی ذی عزت مقام ہے کہ جنابت کی حالت میں شبیہ کعبہ یعنی کہ مسجد سے گزرنا بھی حرام ہے۔ ان قرائن و شواہد سے خانہ کعبہ کا افضل ہونا عیاں ہے اور بیت المقدس مفضول ہے۔ ان تمام حقائق کو مد نظر رکھ کر بتائیں کہ جو بچہ اس مقدس مقام پر پیدا ہو اس کا مرتبہ و مقام کیا ہوگا۔ محققین اسلام نے ببانگ دہل یہ اعلان کیا ہے کہ یہ شرف حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام ہی کے لیے ذات احدیت نے مخصوص فرمایا کہ جوف کعبہ کو آپ کا مولد قرار دیا ہے۔ کیا کہنا آئمہ کے امام کی شان کا، جن کی ولادت بسعادت قبلہ مومنین میں ہوئی، اور پاک ہے وہ ذات جو اشیاء کو ان کے محل پر رکھتا ہے اور بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کا خانہ کعبہ میں تشریف لے جانا۔ جناب فاطمہ بن اسد سلام اللہ علیہ مادر علی بن ابن ابی طالب علیہ السلام ایک دن خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے بیت اللہ میں تشریف لائیں۔ اثناء طواف میں آپ پر آثار ولادت ظاہر ہوئے۔ بعد ازاں آپ خانہ کعبہ کے برابر کھڑی ہوئیں اور رخ مبارک آسمان کی طرف کر کے بارگاہ خدا میں یہ التجا کی، عرض کیا کہ اے پروردگار، میں ایمان لائی ہوئی ہوں تجھ پر اور تیرے تمام پیغمبروں اور رسولوں پر جن کو تو نے بھیجا ہے، اور تیری تمام کتابوں پر جو تو نے نازل کی ہیں، اور میں نے اپنے جد ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے تمام اقوال و احکام کی تصدیق کی ہے جنہوں نے اس خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی ہے۔ پس میں تجھے اس کا واسطہ دیتی ہوں جس نے اس گھر کو بنایا ہے، اور اس مولود کا واسطہ دیتی ہوں جو میرے شکم میں ہے۔ مجھ پر ولادت کو آسان کر اور میری اس مشکل کو مجھ پر سہل کر۔ پھر مادر علی علیہ السلام دیوار کعبہ کو اپنے بطن مبارک سے مس کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔ جب قریب پہنچیں تو یزید بن کعنب سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے جب فاطمہ علیہ السلام اس دعا سے فارغ ہوئیں تو کعبہ کی پشتی دیوار شق ہوئی اور فاطمہ رخنہ دیوار سے داخل ہو کر ہماری نظروں سے غائب ہو گئی اور دیوار کعبہ باہم مل گئی۔ ہم نے ارادہ کیا کہ کعبہ کے دروازے کا تالا کھول کر اندر جائیں، ہر چند کوشش کی مگر دروازہ نہ کھل سکا۔ تب ہم نے جانا کہ یہ امر خدا کے حکم سے ہوا ہے۔ علاوہ عزیز جناب فاطمہ علیہ السلام بن اسد کا بیان ہے کہ جب میں کعبہ کے اندر گئی تو اس وقت مجھ سے علی بن ابی طالب علیہ السلام پیدا ہوئے، اور وضع کے وقت مجھ کو کسی قسم کا درد و الم نہ ہوا جو عورتوں کو ایسے وقت پر ہوا کرتا ہے۔ ایک عرب شاعر نے نہایت عمدہ الفاظ میں کہا ہے، اس علی علیہ السلام کو ماں نے حرم معظم میں جنا، وہ ماں بھی پاک ہے اور اس کا بچہ بھی پاک و پاکیزہ ہے، اور اس بچہ کی جائے ولادت بھی پاک ہے۔ دیوار کعبہ کا شق ہونا۔ مولانا محمد مبین فرنگی محلی نے بڑے عمدہ الفاظ میں اس واقعے کو اپنی شہر آفاق کتاب وسیلۃ النجاح صفحہ نمبر 60 مطبوعہ لکھنؤ میں رقم کیا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں یہ واقعہ ان کے اپنے الفاظ میں ملاحظہ فرمائیے۔ لکھتے ہیں،
امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام جوف کعبہ کے اندر پیدا ہوئے، آپ کے سوا کوئی بھی کعبہ میں پیدا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس فضیلت کے ساتھ آپ ہی کو مخصوص فرمایا اور کعبہ کو آپ کی جائے ولادت بنا کر اس شرف سے مشرف فرمایا۔ کتب سیر میں بریر سے منقول ہے کہ بریر اور عباس بنی ہاشم و عبد المطلب کے کچھ لوگوں کے ساتھ مسجد حرام میں بیٹھے تھے، ناگاہ حضرت فاطمہ بنت اسد مادر علی علیہ السلام آئیں اور طواف خانہ کعبہ میں مشغول ہو گئیں۔ اثناء طواف میں ان کو درد ذیل عارض ہوا، آثار ولادت اور علامت وضع ان پر ظاہر ہوئی، بدن کی طاقت جاتی رہی، اتنے تک ہم نے دیکھا کہ دیوار خانہ کعبہ شق ہوئی اور فاطمہ علیہ السلام اندر چلی گئیں۔ ہم لوگوں نے ہر چند چاہا کہ اندر جائیں، مگر اندر جانا ممکن نہ ہوا۔ چوتھے دن فاطمہ ہاتھوں پر اپنے فرزند کو لیے ہوئے برآمد ہوئیں۔ حضرت علی علیہ السلام کی نشو و نما اور تربیت۔ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اس اعتبار سے بھی بعد از نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام صحابہ سے افضل و اشرف اور برتر ہیں کہ آپ کی پرورش و تربیت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کے نام رکھنے اور غذا فراہم کرنے کی ذمہ داری کئی دن تک خود سنبھالے رکھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی دن تک حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام کو اپنے لعاب مبارک کے ذریعے خوراک فراہم کی، اس لیے اپنی زبان مبارک چساتے رہے۔ جب فاطمہ بنت اسد کے ہاں حضرت علی علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی تو انہوں نے اپنے نومولود کو ایک کپڑے میں لپیٹ دیا۔ تب حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بچے کو کپڑے سے نہ نکالیں جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہ لے آئیں، اور وہ اپنی ذمہ داری اس بچے سے متعلق ادا کریں۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، حضرت علی علیہ السلام سے پردہ ہٹایا اور اس کپڑے سے خوبصورت بچے کو باہر نکالا، اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور اس کا نام علی رکھا، اس کے منہ میں لعاب مبارک ڈالا، اس کے معاملہ کو درست کیا، پھر اپنی زبان مبارک اس کے منہ میں ڈالی، سو حضرت علی علیہ السلام آپ کی زبان مبارک کو چوستے رہے حتیٰ کہ آپ سو گئے۔ جب دوسرا دن ہوا تو ہم نے اس بچہ کے لیے دودھ پلانے والی عورت بلائی، لیکن اس بچہ نے کسی عورت کے پستان کو منہ نہ لگایا۔ تب ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا، انہوں نے پھر اپنی زبان مبارک بچے کے منہ میں ڈالی، پس وہ زبان چوستے چوستے سو گئے۔ اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہا جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ تاریخ ابو الفدا کے الفاظ یہ ہے: حضرت علی علیہ السلام ظہور اسلام سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش تربیت میں تھے۔ ہمیشہ آپ علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث برسالت فرمایا۔ لہٰذا واضح ہوا کہ حضرت علی علیہ السلام کی پرورش و تربیت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے، لہٰذا آپ تمام صحابہ کرام سے افضل و اعلیٰ تھے۔ جس کا گوشت و پوست آقا نامدار کے لعاب مبارک سے بنا ہوا ہو تو اس کا مقابلہ و موازنہ کوئی صحابی نہیں کر سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ علی علیہ السلام مولود کعبہ۔ جب حضرت فاطمہ بنت اسد کو حمل کے 9ویں ماہ درد ذیل محسوس ہوئی تو آپ اپنے گھر سے نکل کر مسجد الحرام آئیں اور بیت اللہ کا طواف کیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے تسبیل ولایت کے لیے دعا کی اور دعا میں کہا: پروردگار، میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں اور تیری نازل کی ہوئی ہر کتاب اور تیرے بھیجے ہوئے ہر رسول پر ایمان رکھتی ہوں۔ میں تیرے اور اپنے جد نامدار ابراہیم علیہ السلام کے کلام پر ایمان رکھتی ہوں، اسی نے تیرے اس قدیم گھر کو بنایا تھا۔ میں تجھے تیرے انبیاء مرسلین اور ملائکہ مقربین کے حق کا واسطہ دیتی ہوں اور تجھے اس امانت الہی
الہیہ کا واسطہ دیتی ہوں جو کہ میرے صدف عصمت کی زینت ہے، میرے لیے ولادت کے مرحلہ کو آسان فرما۔ سیدہ کی دعا ختم ہوئی اور رعب اسد اللہ سے دیوار کعبہ کا کلیجہ پھٹ گیا۔ دیوار کعبہ اس مقام سے شق ہوئی جسے مستجار کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد بی بی کعبہ میں داخل ہوئی، پھٹی ہوئی دیوار دوبارہ مل گئی اور سیدہ نے وہاں حضرت علی علیہ السلام کو جنم دیا۔ ویورز، آپ لوگ کتاب بہار الانوار جلد نمبر 9 میں اس واقعے کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، ہم سب اس بات سے آگاہ ہیں کہ کعبہ کا دروازہ موجود تھا جہاں سے انسان کعبہ میں داخل ہو سکتا تھا، لیکن قدرت نے دروازہ نہ کھلوایا، اس کے بجائے دیوار کعبہ شق ہوئی تاکہ علی علیہ السلام کی آمد کی واضح نشانی دکھائی جائے اور کل کلاں کو یہ نہ کہے کہ فاطمہ بنت اسد مصروف طواف تھیں، جب وقت ولادت قریب آیا تو آپ علیہ السلام دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ اس معجزہ کا عجیب پہلو یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی کئی بار تعمیر نو ہوئی، لیکن وہ نشان دیوار کعبہ میں آج بھی موجود ہے۔ حکومت نے اس شگاف کو چاندی اور شیشہ سے بھرا ہے، مگر اس نشان کو آج بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ بہت سے حجاج کرام اس دیوار کا بوسہ لیتے ہیں اور اس سے اپنے سینوں کو مس کرتے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر خدا سے دعا مانگتے ہیں۔ شیخ طوسی اپنی کتاب امالی میں لکھتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اس وقت عباس بن عبد المطلب اور یزید بن کعنب بیٹھے ہوئے تھے اور بنی ہاشم اور بنی عبد العزا بیت اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں فاطمہ بنت اسد بن ہاشم وہاں آئیں۔ اس وقت انہیں حمل کے 9 ماہ پورے ہو چکے تھے۔ بی بی بیت اللہ کے سامنے کھڑی ہوئیں، انہیں درد ذیل لاحق تھا۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کی تھی جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ الغرض بی بی کعبہ کے اندر چلی گئیں، پھٹی ہوئی دیوار دوبارہ مل گئی جبکہ دروازہ بند تھا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کو اس واقعہ کی اطلاع ملی، وہ اپنے ساتھ اپنے خاندان کے افراد کو بھی لے کر آئے اور کوشش کی کہ کسی طرح سے کعبہ کا دروازہ کھل جائے اور خواتین کو بی بی کی مدد کے لیے بھیجا جائے، لیکن دروازہ نہ کھل سکا۔ اس سے انہیں یقین ہو گیا کہ یہ معاملہ خدا کی طرف سے ہے۔ بی بی نے اندرونی حالات یوں بیان کیے کہ جب میں کعبہ میں داخل ہوئی تو میں کچھ دیر اندر سرخ مرمر پر بیٹھی، اتنے میں میرا فرزند علی علیہ السلام پیدا ہوا۔ مجھے اس کی ولادت سے کسی درد اور تکلیف کا احساس نہ ہوا۔ الغرض امیر المومنین علیہ السلام کی والدہ ماجدہ 3 دن تک کعبہ میں رہیں۔ یہ خبر پورے مکہ میں پھیل گئی اور تمام لوگ اس واقعہ کے متعلق گفتگو کرنے لگے۔ لوگ مسجد الحرام میں جمع ہوئے تاکہ اس حادثہ کی نوعیت معلوم کریں۔ جب تیسرا دن ہوا تو حضرت فاطمہ بنت اسد اسی مقام سے باہر آئیں جہاں سے وہ داخل ہوئی تھی اور آپ نے اپنے ہاتھوں پر چاند سے بھی زیادہ حسین بچہ کو اٹھایا ہوا تھا۔ وہاں پر موجود مجمع بی بی کی طرف بڑھا۔ اس وقت بی بی نے مسجد الحرام کے صحن میں یہ خطبہ دیا، مادر امیر المؤمنین علیہ السلام کا خطبہ۔ حضرت فاطمہ بنت اسد علیہ السلام نے حاضرین سے خطاب کیا اور ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی مخلوق میں سے چنا ہے اور مجھے پہلی خواتین پر فضیلت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسیہ بنت مزاحم کا انتخاب کیا۔ اس نے چھپ کر ایسی جگہ پر خدا کی عبادت کی تھی جس میں اضطراری حالت کے بغیر خدا نہیں چاہتا کہ اس مقام پر اس کی عبادت کی جائے۔ اللہ نے مریم علیہ السلام بنت عمران کا انتخاب کیا۔ جب ان کے ہاں عیسیٰ کی ولادت ہوئی تھی تو انہوں نے بھوک مٹانے کے لیے ویران جگہ پر ایک خشک کھجور کو ہلایا تھا اور اس سے تازہ کھجوریں گری تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر بھی فضیلت دی اور مجھ سے پہلے تمام جہانوں میں جتنی بھی عورتیں گزری ہیں ان سب پر مجھے فضیلت دی، کیونکہ میں نے اپنے بچہ کو خدا کے قدیم گھر میں جنم دیا ہے اور میں نے وہاں 3 دن قیام کیا۔ اس عرصہ میں جنت کا رزق اور وہاں کے ثمرات کھاتی رہی۔ اس تفصیل کے بعد اس واقعہ کے وقوع پذیر ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں رہا اور خدا کی قدرت اور اس کے ارادہ پر تعجب کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اگر خدا اپنے ولی کی ولادت کے لیے زمین کے افضل ترین حصہ کا انتخاب کر لے تو پھر اس میں تعجب کا کیا مقام ہے، اور اگر خدا اپنے دل کے زچہ خانہ کو ممتاز کرنا چاہے تو پھر اس میں شک کیسا اور حیرت کیسی۔ اگر خدا اپنے مقرب بندوں پر عطیات و احسانات کی بارش کرے تاکہ وہ خدا کے ہاں ان کی محبوبیت کی دلیل بن جائے تو پھر اس میں کون سی قباحت ہے اور اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ ناظرین، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔